اب اس شخصیت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ قیصر خالد صاحب ایک پولیس افسر کے ساتھ ساتھ ایک درد مند دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی درد مندی اور اسی حوصلے کے ساتھ انہیں آواز دوں کہ جن سے یہ جہاں والے پریشان رہے ہیں، جن سے یہ جہاں والے پریشان رہے ہیں، وہ مرحلے ہم پہ بڑے آسان رہے ہیں، اور لے مشورے ہم سے بھی ذرا اہل حکومت، ہم بھی کبھی اس ملک کے سلطان رہے ہیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ شکریہ اور مہربانی۔ کیا ہوا جو ستارے چمکتے نہیں، کیا ہوا جو ستارے چمکتے نہیں، داغ دل کے فروزاں کرو دوستو، چونکہ کرکٹ کی بہت بات ہوئی ہے یہاں پہ، تو جب بہت اچھے اچھے بیٹسمین کھیل کر کے بہت اچھا کھیل کر کے بہت سارے رن بنا کے جا چکے ہوں، تو بعد میں جو آتا ہے اس کو اوور کم ملتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی اسپیڈ سے رن بنائے، تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کبھی کہا جاتا ہے کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو سب بات جس بات پہ یہاں پہ ہو رہی ہے، جو موضوع یہاں پہ چنا گیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اگر آپ پوچھیے کہ بھائی ہم اس چیز سے انجان کیوں ہو رہے ہیں، کہ یہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں تھا کیا؟ جو ہم کو سکھایا گیا یہ اس کا حصہ نہیں تھا؟ ہمارے آباء و اجداد ہم کو جو بتا کر گئے، جو لکھ کر گئے کتابوں میں، کیا ہم نے اس میں اس چیز کو پڑھا نہیں ہے؟ کیا بات ہے کہ آج ہم کو پھر سے اس چیز کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ سبق ہم بھول کیوں رہے ہیں؟ بہت پہلے اقبال نے ایک نظم کہی تھی، خطاب بہ نوجوانان اسلام۔ آپ میں سے جن لوگوں نے اس نظم کو پڑھی ہوگی، اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آج جو تم جن حالات میں ہو، ان حالات میں ہو کیوں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ آج جو تم ذلت کا شکار ہو، پریشانی کا شکار ہو، ہر جگہ ناکامی ملتی ہے، ہر جگہ بے عزتی ملتی ہے، کیا ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے، خیال کیا ہے کہ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہوئی؟ اور اس میں ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، اسلاف اپنے پرانے لوگ، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا نے آسماں سے زمین پر ہم کو دے مارا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے فور فادر سے، اپنے باپ داداؤں سے جو چیز وراثت میں ملی تھی وہ ہم نے گنوا دی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہم آسمان پہ تھے وہاں سے ہم کو پٹک دیا گیا زمین پہ، اور آج ہم ذلیل و خوار ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ذلت دور کیسے ہوگی؟ آپ کا جو ترکہ ہے، آپ کا جو حصہ ہے، وہ آپ کو ملے گا کیسے؟ یہ زمین اگر میرے باپ داداؤں کی ہوتی اور مجھے نہیں ملتی تو میں کیا کرتا؟ میں اس کو پانے کی کوشش کرتا، میں اس کے لیے مقدمہ لڑتا، کیس لڑتا، جہاں جا کے مجھے انصاف مل سکتا تھا میں وہاں جاتا۔ اس لیے کہا گیا حرکت میں برکت ہے۔ میں اگر کوشش نہ کروں، صرف یہ سوچتا ہوں کہ ارے یار یہ پلاٹ تو میرا تھا، کسی نے لے لیا، اس کو گالی گلوچ دیتا رہوں، اس کو کوستا رہوں، تو صرف میں بیمار ہوں گا، صرف میں پریشان ہوں گا، یہ چیز مجھے ملے گی نہیں۔ تو دوستو، عمل جو ہے وہ زندگی کا سب سے بنیادی ستون ہے۔ عمل کے سوا زندگی میں کچھ ملتی نہیں ہے۔ ہم لوگ جہاں آج اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ اگر آپ ان کی سوانح عمری، انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے، اس کو نکال کے پڑھیے گا، دیکھیے گا، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے کہ رگڑا نہ کھایا ہو، محنت نہ کی ہو، پریشان نہ ہوا ہو، ٹھوکر جس کو نہ لگی ہو۔ ٹھوکر لگتے 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 آدمی کو عقل آتی ہے، وہ سیکھتا ہے۔ آپ نے کسی بچے کو دیکھا پیدا ہوا اور دوڑنا شروع کر دیا، اس نے دیکھا ہے کیا کسی نے کبھی؟ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے 2 قدم، پھر رکتا ہے، پھر دیکھتا ہے کوئی سہارا ہے کیا، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوڑنا سیکھ جاتا ہے۔ ہم بچے کو دیکھتے ہیں، ہم وہ چیز اپنے اندر کیوں نہیں لا سکتے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے؟ کمی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک لاپرواہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس محنت کو کرنے سے کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور پھر ہم کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ پارشیلٹی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، ہم کو انصاف نہیں ملتا۔
ہم آج چلے جائیں ملت کے جو محلے ہیں وہاں کی حالت دیکھنے جا کر، چونکہ میں خود ایسے بہت سارے محلوں میں رہا ہوں، وہیں رہ کے پڑھا ہوں. کوئی چائے کی دکان، پان کی ٹپری ایسی ہے جہاں 12 1 2 بجے رات تک بھیڑ نہ ہو، چہل پہل نہ ہو. ہے کوئی سی دکان؟ بینچ گھس جاتا ہے، آدمی نہیں گھستا. ایک بار میں شیواجی نگر میں ایک فنکشن میں گیا، اور ڈرگ کے بارے میں فنکشن تھا، یہاں پہ بھی وہ پرابلم ہوا کرتا تھا. تو کہا کہ صاحب بچے سنتے نہیں ہیں. ماں بھی یہی کہتی ہے، باپ یہی کہتے ہیں، بچے سنتے نہیں. بقرعید کا وقت تھا وہ. میں نے کہا تم نے بکرا لیا ہے کیا قربانی کے لیے؟ بولا لیا ہے. ہم نے کہا جب صبح تم چلے جاتے ہو کام سے اور شام کو واپس لوٹتے تو جا کے بکرے کو دیکھتے ہو کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو دانہ ملا کیا، پانی ملا کیا؟ بولا ہاں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اپنے بچے کو کبھی دیکھا؟ دن بھر میں اس نے دانہ کھایا کیا، کچھ پڑھا لکھا کیا، اسکول گیا کیا؟ نہیں دیکھا. ایک جانور جو ہے اس کی محبت تو اتنی ہے کہ ہم اس کو آ کے ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، ارے میرا بکرا تو ٹھیک ہے، میں نے جو جانور پال کے رکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے. اولاد جو پال رہے ہیں کیا اس کو کبھی دیکھا؟ اس کو پوچھا آج کیا پڑھائی ہوئی، آج تم نے کیا سیکھا؟ بہت پہلے ایک کہانی پڑھ رہا تھا میں کہ شیطان جو ہے اس کے پاس بہت سارے اور ایجنٹ ہیں، کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے شیطان، ان کی میٹنگ لے رہا تھا. تو ایک بوڑھا سا شیطان تھا، لاغر نہیں، کمزور ہو گیا تھا. تو سب لوگ اپنا اپنا دن بھر میں کیا کیا، جیسے اپنا لیبر جو لگاتے ہیں سائٹ پہ ان کو معلوم ہے، شام کو پوچھتے ہیں کیا کام کیا بھائی، کتنا کام ہو گیا. تو حساب لے رہا تھا. تو اس کو پوچھا، یہ جو بوڑھا شیطان تھا کمزور ہو گیا تھا، کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں تو کمزور ہو گیا ہوں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں کوئی بڑا کام تو کر نہیں سکتا تھا. جیسے کہ باقی لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ایک آدمی جو برسوں برس سے عبادت کر رہے تھے آج میں نے ان کو بہکا دیا، عبادت ان کی توڑوا دی. ایک آدمی نے یہ کہا کہ یہ آدمی جو بڑا نیک تھا اس سے آج یہ غلط کام کروا دیا. ایسے ایسے بڑے لوگ کام بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک بچہ اسکول جا رہا تھا تو میں نے اس کو بہکا کر کے کھیل میں لگا دیا، اور بچہ جو اسکول جانے سے محروم ہو گیا، نہیں جا سکا، اس کی پڑھائی میں نے ترک کرا دی. تو شیطان اٹھا، اس کو جا کے گلے لگایا. تو باقی جتنے لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ کون سا بڑا کام کیا جو آپ اس کو گلے لگا رہے ہیں؟ بولا تم نہیں سمجھو گے نا، ایک زاہد کی عبادت چھوٹ گئی ٹوٹ گئی، وہ توبہ کر لے گا پھر سے راستے پہ آ جائے گا. ایک عالم نے کچھ غلط کر دیا، پڑھ لے گا پھر سے سیکھ جائے گا. ایک دن کا نقصان ہے، لیکن اس کو پڑھائی سے ہٹا کے اس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی. تو یہ بڑا کام ہے. تو علم وہ چیز ہے کہ علم سے جو ہٹ گیا سو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی. اسی لیے بھائی نے جب بات کی کہ سب سے پہلے جو آیت اتری اس میں پڑھنے کا درس ہے، اقرا پڑھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا تعریف کی گئی؟ رب وہ ہے جو قلم سے تم سے لکھواتا ہے، رب وہ ہے جو قلم کے ذریعے تم کو علم دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ رب وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، رب وہ ہے جو تم کو کھانا دیتا ہے. یہ نبی کو نہیں بتایا گیا پہلی بار میں. یہ نہیں کہا رب وہ ہے جو تم کو زندہ کرتا اور مارتا ہے، یہ نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ رب وہ ہے جو تم کو علم دیتا ہے. کیوں؟ قرآن میں تو سینکڑوں جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ رب ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے موسم کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، بادل کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا. کہا گیا ہے نا. پہلی بار میں کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں، اور وہ انٹروڈکشن جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. جب ہم کسی آدمی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پہلے انٹروڈکشن دیتے ہیں، 3 لفظوں 3 جملوں میں 4 جملوں میں. اس سے اس کی پوری پرسنالٹی آپ کو سامنے آ جاتی ہے. تو رب نے کیا کہا؟ رب وہ ہے جو تم کو علم دیتا ہے. تو رب کا جو سب سے بیسک کردار ہے وہ علم دینے کا ہے. اور نبی نے کیا کہا کہ جو جس کو چاہے گا، جو جس کا معیار اپنائے گا، جو جس کا رنگ ڈھنگ اپنائے گا، اس کا حساب اس کے ساتھ ہوگا. کہا تھا نا، حدیث ہے. تو ہم رب جس نے ہمیں پیدا کیا، تمام چیزیں ہم کو دی، ہم اس کے کردار کو، اس کے معیار کو اپنائیں گے، یا اس کے معیار کو اپنائیں گے جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہے، جس کے اندر نافرمانی ہے؟ ہم کون سا معیار اپنائیں گے؟
تو دوستو علم وہ ہے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر شجاعت کا، محبت کا، عدالت، سبق پڑھ پھر عدالت، سبق پڑھ پھر شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا۔ یہ تین لفظ کیوں استعمال کیے؟ شجاعت، شجاعت کیا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ تلوار لے کے دوسرے کے پیچھے دوڑنا، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ جب حالات ہمارے موافق نہ ہوں، ہمارے فیور میں نہیں ہوں، تب بھی ہم کو اپنے مقصد کو حاصل کرنا، یہ بہادری ہے۔ ابھی اس بچے کی مثال دی گئی جس نے اینٹوں کو ڈال کر کے ٹیبل بنایا، یہ شجاعت ہے کہ آپ کے مقابلے میں دنیا الگ ہو، آپ کے خلاف ہو، لیکن یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یقین آپ کو اپنے اوپر ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یہ ہے شجاعت۔ نبی نے جب تبلیغ کی تو سب سے پہلے تو ایک ہی مسلمان تھے، اس کے بعد مٹھی بھر ہوئے، تبلیغ تو ان کی چلتی رہی، تو شجاعت وہ ہے۔ صداقت، آج جتنی زیادہ بیماری جھوٹ بولنے کی ہم میں ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور میں ہے، کسی اور قوم میں ہے۔ معلوم نہیں کیوں، جس کو سچ بولنے کی تربیت دی گئی تھی، تعلیم دی گئی تھی، ہمارے اندر یہ گھن کہاں سے لگا ہے؟ بچوں کو بولے ٹی وی دیکھ رہے تھے، نہیں۔ پڑھائی کر لیا، ہاں، جبکہ اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ کوئی کام غلط جو کر رہا ہے آپ اس کو پوچھئے، ہمیشہ منع کرے گا نہیں میں نے نہیں کیا۔ کیوں ہمارے کردار میں گھن لگا ہوا ہے؟ ہم کیا سے کیا ہو گئے؟ یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں، ہم خود کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم اپنے بچے سے سچ بولنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ میں غلط کروں گا تو میں اپنے بچے کو کہہ سکتا ہوں تم یہ کام مت کرو، میں سویا ہوں اس کو کہوں اٹھ کے پڑھو، تم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق، ایک لڑائی ہوئی تھی مدینے میں، مدینے پہ اٹیک ہونے والا تھا، تو صحابہ، نبی اور صحابہ نے مل کر کے مدینے کے چاروں طرف گڈھا کھود دیا، خندق اسی کو کہتے ہیں۔ تو بڑی تنگی ہو گئی کھانے کی، ایک صحابی سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، نبی کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ عرض کیا کہ نبی بہت بھوک لگی ہے، تو نبی نے اپنے پیٹ کو دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو معیار کیا ہے کہ پہلے میں نے خود اس کام کو کیا اور پھر دوسرے کو کہا، یہ معیار ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ نبی کے پاس کوئی چیز آئی اور انہوں نے خود کھا لی دوسرے کو نہیں دی؟ کبھی یہ سنا؟ کبھی کسی حدیث میں پڑھا؟ نہیں، کیونکہ یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم سچ بولنے والوں میں تھے، ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں جھوٹ اور مکاری ہماری فطرت بن گئی ہے؟ کب سوچیں گے ہم؟ اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک ہمارے میں کوئی سدھار آئے گا نہیں، کیونکہ بیماری سب سے پہلے پتہ لگنی چاہیے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا بولتا ہے؟ وہ نبض دیکھتا ہے، بلڈ پریشر لیتا ہے، بخار دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، ہمیں قرار جب تک سچ کا نہیں کرتے وہ دوائی نہیں لکھتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم کو اپنے آپ کو یہ جانچنا پڑے گا کہ بیماری کیا ہمارے اندر ہے، ہم ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ بیماری جس دن ہم نے سمجھ لیا اس دن جو ہے ہمارے میں سدھار اپنے آپ ہو جائے گا۔ اور انصاف کا، عدالت، انصاف کیا ہے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں سامنے والے کے لیے پسند کروں، یہ انصاف ہے۔ جو چیز مجھے بہتر لگتی ہے دوسروں کے لیے بھی بہتر ہونی چاہیے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ میں تو اپنی تعریف کروں، میں سمجھوں میرے کو سب چیز مل جائے اور سامنے والا گڈھے میں گر جائے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ آگے نکلنا ہے تو اس کا ٹانگ پڑ کے کھینچو زور سے کہ گڈھے میں گرے، ہم دونوں ایک ہی گٹر میں رہیں، بہت اچھی بات، دونوں خوش۔ آدمی آگے جا رہا ہے کہ کیس میں پھنساؤ، مقدمے میں پھنساؤ، پریشان کرو۔ یہ کیوں ہماری فطرت ہو گئی ہے؟ ہم کسی کی اچھائی کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ کوئی آدمی آگے جا رہا ہے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، تو ہم کو جلن کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اس چیز کو؟ آج ہم 4 لوگ بیٹھ جائیں تو دوسرے کی برائی کے سوائے کوئی تیسری بات کر نہیں سکتے۔ ہم نے کوئی اچھائی کی بات کرنی سیکھی نہیں کیا؟
کیا ہو گیا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سا کردار لے کے پیدا ہوئے تھے، کون سا کردار ہمارے آبا و اجداد کا تھا، اور ہمارا کردار آج کیا ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں دوستو، تب تک ہم میں سدھار نہیں ہوگا. آج جو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، یہ ایسے کبھی نہیں تھے. انہوں نے بہت پریشانی اور مشکل کا سفر انجام دیا ہے، تب یہاں تک پہنچے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئک منی، ترنت ہو جائے، منٹوں میں ہو جائے چیز. یہی ہم چاہتے ہیں. منٹوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی. دین 23 سال میں پھیلا تھا. دین 23 سال میں پھیلا تھا. اور دین کی بنیاد کیا تھی؟ پہلے کہ سب کو جمع کیا نبی نے اور کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج، ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرے گی اور تم کو تباہ و برباد کر دے گی، تو کیا تم کو یقین ہوگا؟ یہی بات کہی تھی نا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے، سچ کہنے والا پایا ہے. تب کیا کہا کہ اب میں ایسا کہتا ہوں کہ تمہارا خدا ایک ہے، اور وغیرہ جو بھی ان کا میسج تھا. تو پہلے کیا کیا؟ ایک ویو لینتھ پہ آئے، ایک فریکوینسی پہ آئے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، اس چیز کو اسٹیبلش کیا. آج ہماری فریکوینسی کیا؟ میری بیوی کی کیا؟ میرے بچوں کا کیا؟ ایک فریکوینسی پہ ہیں ہم؟ نہیں ہے. ہم کچھ بولتے ہیں، کوئی اور کچھ سمجھتا ہے. تو دوستو اس چیز کو ہم کو ٹیون کرنا پڑے گا، ہم کو ویسا بنانا پڑے گا خود کو، تب جا کر یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی. اسی لیے بہت پہلے غالب نے کہا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی تو سب پیدا ہو جاتا ہے، انسان بہت کم بن پاتے ہیں. کیونکہ انسانیت کے لیے جو چیز چاہیے، درد دوسروں کا، وہ نہیں آتا ہمارے دل میں. ہم دوسرے کی برائی کو اپنا شعار سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم کسی کو گالی دیں، اس کے بارے میں چغلی کریں، اس کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے، اس کا تو اسے ٹانکا پھر گیا، یہ تو وہاں ایسا کر رہا ہے، یہ تو اس کے پیچھے گھوم رہا ہے. یہ ہماری فطرت ہو گئی ہے. کب ہم سدھریں گے؟ سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، میں اور آپ کب سدھریں گے؟ کب ہم اس چیز کو چھوڑیں گے اور کب ہم نکلیں گے اس جال سے؟ ورنہ ہم یہیں بھول بھلیا کی طرح چکر کاٹتے رہیں گے. آپ میں سے جو لکھنؤ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ وہاں 1024 راستے ہیں، ایک راستہ صحیح ہے. 1023 راستے جو ہیں وہ آپ کو گھماتے رہیں گے، وہیں پہ چکر کاٹتے رہو گے آپ. یہ ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں، 1023. ایک جو صحیح راستہ ہے جو ہم کو بہت پہلے بتا دیا گیا، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے وہ تو امام صاحب کا کام ہے، وہ تو ملا جی کا کام ہے، وہ تبلیغ والوں کا کام ہے، وہ فلاں کا کام ہے. وہ کام ہم سب کا ہے. کیونکہ جو قرآن میں بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کام جو ہے صرف امام صاحب کا ہے، کہ اچھائی کا کام کرنا اور برائی سے روکنا یہ امام صاحب کا کام نہیں بتایا گیا، سب کا کام بتایا گیا. تو جس دن ہمیں یہ خیال آ گیا کہ ہم وہ ہیں جن پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، اسی دن ہماری حالت بدل جائے گی. اور میں یہی دعا میں کر سکتا ہوں رب سے کہ وہ دن جلد آئے اور بہت جلد آئے. یا رب دل مسلم کو پھر وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، وغیرہ وغیرہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا. تو یہی ایک امید سے کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. شکریہ سر. جناب قیصر خالد صاحب نے یقیناً بہت کارآمد باتیں احادیث اور قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کی. یقیناً ایک پولیس افسر ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف کا اپنا مطالعہ اور اس پر عمل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بہت سچائیاں ہمارے سامنے رکھی ہے.